ایوان نہیں میدان کے نعرے کے ساتھ قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آخر کار ایسی کون سی وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان جیسے جمہوری بندے نے ایوان کی بجائے میدان کو ترجیح دی، انہوں نے ایوان نہیں میدان کا نعرہ لگا دیا۔ یقیناً یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے، لیکن میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ روز اول سے سیاسی مداخلت کرتی چلی آ رہی ہے۔ ہر الیکشن میں دھاندلی کر کے یہ اپنے من پسند لوگوں کو اسمبلی تک پہنچاتے ہیں، بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچاتے ہیں، اپنی مرضی کی حکومت بنا کر ان کو حکومت دلا دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو ایوانوں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو ان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ 2018 میں بھی انہوں نے دھاندلی کی تھی تو قائد جمعیت نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور اب 2024 میں تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پچھلی تمام ریکارڈیں توڑ دی۔ اس دفعہ تو حد ہی کر دی، بلکہ دھاندلی نہیں دھاندلا کر دیا اس دفعہ۔ اور اس دفعہ بھی قائد جمعیت نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ننگی تلوار لے کر میدان میں اتر چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی مجبوری کے تحت قائد نے ایوان نہیں میدان کا نعرہ لگایا، اور اسی ایوان نہیں میدان کا جو تحریک ہے اسی کی تسلسل میں 9 مئی کو پشاور میں عوامی اجتماع کا انعقاد کیا گیا تھا قائد کی طرف سے، جس میں ہم نے بھی شرکت کی تھی۔ لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا، وہاں پر میڈیا چینل والے آئے ہوئے تھے۔ تو ایک میڈیا چینل نے مجھ سے بھی پوچھا کہ محمد یاسین وزیر آپ مجھے یہ بتائیں کہ چند ماہ پہلے ہی تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور اسی حکومت کا حصہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اور 20 کلو آٹے کا جو توڑا ہے اس کی قیمت 3000 اور 3200 روپے تھا۔ اب جب کہ الیکشن ہو گیا، نئی حکومت آ گئی اور اب وہی آٹے کی قیمت 1800 ہو گئی، تو آپ ایک ایسی حکومت کے خلاف کیوں نکلے ہیں جنہوں نے مہنگائی کم کر لی؟ تو سب سے پہلی بات تو میں نے ان سے یہ کی کہ جناب ہم حکومت کے خلاف نہیں نکلے، ہم تو ان لوگوں کے خلاف نکلے ہیں جو دھاندلی کرتے ہیں، جو طاقتور ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف میرا اشارہ تھا۔ دوسری بات ان سے میں نے یہ کی، میں نے کہا جناب ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ بیڈ ڈیموکریسی از بیٹر دین اے گڈ ڈکٹیٹرشپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بری جمہوریت، کمزور جمہوریت، لولی لنگڑی جمہوریت، اگر سادہ الفاظ میں کہوں نا، کرپٹ اور بدماش لوگوں کی جمہوریت، یہ لاکھ درجے بہتر ہے ایک اچھی مارشل لا سے، ایک اچھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے۔ میں دوسرے الفاظ میں سمجھا دوں، ایک جرنل کی جو حکومت ہوتی ہے جو مارشل لا لگاتے ہیں، یعنی فوجیوں کی حکومت سے جمہوریت لاکھ درجے بہتر ہے، چاہے وہ جیسے تیسے بھی ہو۔ یہ ایسا میں نے کیوں کہا، بلکہ میں نے ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، میں نے کہا جناب والا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1800 کا توڑا مل رہا ہے، اگر یہی آٹے کا توڑا یہ مجھے 200 روپے کا بھی دے دینا تب بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ مجھے سستی چیزیں ملیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بدماشوں کی حکومت ہوگی تو اس وقت تو یہ کوئی چیز مجھے 200 روپے کا دے دے گا جو 2000-4000 روپے کی قیمت کا ہوگا، لیکن یہ تو ہے بدماش، ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ یہی چیز کل جو ہے نا 5000 کا مجھے دے گا تو کیا میں تب پوچھ سکتا ہوں ان سے؟ میں پھر بھی نہیں پوچھ سکتا۔ اب میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو قیمتیں ایسی کم ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کرے کہ یہ 100 روپے تک آ جائے، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، غریب عوام ہے، سب کو فائدہ ہو، لیکن ہمارا تحریک ان کے خلاف پھر بھی جاری رہے گا، کیونکہ جمہوریت میں ان کی مداخلت ہمیں نہیں چاہیے کسی بھی صورت ہو۔ لیکن یہ انہوں نے مصنوعی طور پر یہ قیمتیں کم کی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت یہ قائد جمعیت کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، باقی تو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ جب چاہے جس وقت چاہے آدھی رات کو بھی یہی آٹے کی بوری جو ابھی تک 3000 اور اب 1800 کی مل رہی ہے یہ 5000 پر پہنچا دے تو کون پوچھ سکتا ہے ان سے؟ جمہوری طریقے سے تو یہ حکومت آئی نہیں ہے کہ ہم آئندہ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے یا ان کا راستہ روک لیں گے، ڈنڈا ان کے ساتھ ہوتا ہے، صحیح بجاتے ہیں، آپ احتجاج تک نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یاد رکھو کہ جمہوری حکومت ہماری اپنی حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ عمران خان کی ہو، مولانا کی ہو، نواز شریف کی ہو، کسی کی بھی ہو، ہم ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب اس کی مثال دوسری میں آپ کو بتاتا چلو، اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شمسی پلیٹ جو ہوتا ہے 20 22 25 30 ہزار جتنی کے بھی ہے، میرے پاس اگر پیسے ہیں میں اپنے پیسوں سے خرید لیتا ہوں، اپنے گھر کے چھت پر لگا لیتا ہوں تاکہ ایک پنکھا چلے اور ایک لائٹ جلے، تو اس پر بھی پابندی کہہ رہے ہیں کہ لگا رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں، یہ شمسی کے پلانٹ ہے، یہ اس کو ذرا دیکھیں، یہ میں نے گاؤں میں لگائے ہوئے ہیں، اپنے لاکھوں روپے دے کر میں نے لگائے ہیں، میں نے اس پر محنت کی ہے، اپنے ہی پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، کسی لحاظ سے گورنمنٹ کا اس میں کوئی چیز استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ اس پر جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے وہ تو ہم نے دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی زیادتی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، کل کو یہ بھی کہہ دیں کہ مرد حضرات گھر میں 2 دن اپنے گھر کو دو دن جائے گا ہفتے میں، اس کے علاوہ جائے گا
تو 200 روپے ٹیکس دے گا, بایومیٹرک کہیں لگا کر نہ دے, یعنی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمیں ملنے نہ دیں. مزہ تو آئے گا ویسے اگر یہ کام کر لیا ہماری حکومت نے. تو بہرحال ایک تو یہ ہے, ہمارے کپڑے کو کہیں کہ بھائی آپ یہ کپڑے بھی نہیں خریدیں گے, فلانی جگہ گورنمنٹ کی میل ہے, اس سے آپ نے کپڑے خریدنے ہیں, وہاں کے جوتے آپ نے پہننے ہیں. یہ نہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ کس سائڈ ہماری حکومت جا رہی ہے؟ بہرحال حکومتیں تو ایسا ہی کرتی ہے, لیکن ہماری عوام کی سائڈ جا رہی ہے. کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن بہرحال ہم ہمت نہیں ہاریں گے. ہمیں جمہوریت لانا ہوگا, جمہوری حکومتیں ہمیں چاہیے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں چاہیے. اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آ جائے تو ضرور شیئر کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, والسلام.